جی ڈاکٹر جی صاحب. جی جناب. تو اس آج کے موضوع پہ میں نے جو مدد لی ہے اپنی زیادہ تر ادبی حوالوں سے، تو سب سے مضبوط حوالہ جو اس سلسلے میں ملتا ہے وہ حسن عسکری صاحب کا ہے. حسن عسکری نے اس موضوع پہ بہت اعلیٰ تحریریں لکھی ہیں کہ مشرقی اور مغربی مذہب. تو میں نے صرف حوالہ دینے کے لیے کہ ان سے میں نے کافی حاصل کیا ہے یہ معلومات آج کے موضوع کے لیے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اب مذہب دنیا کا بنتا جا رہا ہے وہ تقریباً اس پہ جو غلبہ ہے وہ مادہ پرستی کا، اور عام الفاظ میں کہا جائے تو سرمایہ کی تلاش کا ہے کہ کس طرح، اور ہر شخص اس تلاش میں نکلا ہوا ہے اور ہر شخص اسی راستے کا راہی ہے. اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے اب جو، کیونکہ اس کا معاشی اور معاشرتی دباؤ اتنا شدید ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پہلے ہمارے ہاں یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ خواتین گھر سے نکلیں یا خواتین بزنس کریں یا خواتین کوئی جاب کریں، یا ہمارے سامنے کی بات نہیں، کوئی میں قابل اعتراض بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا تھا کہ پہلے تو خواتین کی یعنی اسکول بھیجنا بھی برا سمجھا جاتا تھا. بہت مشکل سے 5ویں جماعت تک کی اجازت ملی لڑکیوں کو، اور 5ویں جماعت کے بھی اس لیے کہ اس کی شادی ہوگی تو خط لکھ سکے اور سسرال کی جتنی بھی چغلیاں کرنی ہیں وہ کر سکے، تو خط لکھ کے قابل ہو جائے، پڑھنے کے قابل ہو جائے. پھر اس کو تھوڑا سا توسیع دے کے 8ویں کلاس تک کیا گیا. پھر میٹرک اور کالج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کالج لڑکی گئی ہے تو بس ہاتھ سے گئی. تو اس قسم کی روایات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہم نے اپنے کانوں سے سنی، اور اس میں یعنی یہ سنی سنائی بات یعنی ہم نے خود مشاہدہ کیا اپنی زندگی میں. تو ایسا تھا کہ لیکن یہ ہمارے سامنے چیزیں تبدیل ہوتی گئیں، اور اب لڑکیاں ماشاءاللہ خواتین ہیں، پولیس میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، رینجرز بھی ہیں، F-16 بھی چلا رہی ہیں، ایئر فورس بھی چلا رہی ہیں. بہت سی ہماری جانے والی خواتین بریگیڈیئر ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی. تو ماشاءاللہ بھی ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوا. تو اسی حوالے سے ان تمام پہلوؤں کا، ان تمام عوامل کا اثر ادب پہ مجموعی طور پر بھی آتا ہے. تو ظاہر معاشی اور معاشرتی حالات جب بدلتے چلے جاتے ہیں تو ادب بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. تو پچھلے 300 سال میں عرصے میں پروٹسٹنٹ مفکرین اپنے مذہب کے ساتھ یہ مذاق کرتے رہے ہیں کہ کبھی تو اعتقادات خارج کر دیتے تھے، کبھی عبادات، کبھی اخلاقیات، اور مقصد ہمیشہ یہ رہا کہ معاشرے میں جو خیالات رائج ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ رہیں. بلکہ پروٹسٹنٹ مفکرین نے تو صاف صاف کہا کہ مذہب کو زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہنا چاہیے. یعنی مذہب مستقل بالذات چیز نہیں بلکہ ایک نامیاتی شے ہے جو بڑھتی اور پھیلتی ہے. مگر اس خیال کا دوسرا حصہ جسے لوگ مختلف طرح سے کہتے ہیں کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ پھر مرجھانے لگتی ہے اور آخر میں مر جاتی ہے. بہرحال یہ انداز نظر ہمارے ہاں بھی نہایت مقبول ہوا. راجا رام موہن رائے اور سر سید احمد خان کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے یہاں پروٹسٹنٹ دینیات کے مختلف مدرسوں کی پیروی ہوتی رہی، اور ہم لوگ بھی اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو آخر ایک دن آئے گا کہ ہندو، مسلمان، عیسائی کے نام تو شدید شاید باقی رہ جائیں، لیکن مذہب ساری دنیا کا ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ مذہب جو بھی ہو روایات ایک ہو جائیں گی. یہ دیکھیں کہ بہت پرانی بات نہیں ہے کہ کرسچینٹی میں بھی اور جوز میں بھی ان کے ہاں بڑی زبردست قدریں تھیں. مثال کے طور پر گیز اور لیسبینزم کا تو سخت ممانعت پائی جاتی ہے مذہب میں، اور سیم جینڈر میرج ناممکن بات تھی. لیکن اب چرچ خود وہ اس فریضے سر انجام دے رہے ہیں. ایسے چرچ ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، سویڈن میں، دوسرے ملکوں میں، جہاں پہ سیم جینڈر جو ہے یعنی لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی چلتا جا رہا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں کوریا ہو اور مشرق کے دوسرے ممالک ہوں، ہانگ کانگ ہو یا اس کے، تو وہاں بھی یہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی. اور یہ سارے رواج اور ساری روایتیں جنہیں مذہب جن پہ تنقید کرتا تھا اور مذہب جنہیں برا سمجھتا تھا اور اس کو دوسرے خانے میں رکھتا تھا،
یعنی حرام کے خانے میں رکھتا تھا. وہ مذہب کوئی بھی ہو, عیسائیوں کا ہو یا یہودیوں کا ہو یا ہندوؤں کا ہو, مسلمانوں کا تو خاص طور پر ہمارا حرام حلال کا تصور بہت راسخ ہے. لیکن اس کے باوجود, اس راسخ تصور کے باوجود, وہ تمام روایات یہاں بھی پذیرائی حاصل کر رہی ہیں, اور یہاں پہ زیر زمین بہت سی موومنٹس ہیں جو ایسی ہی عادات قبیحہ ہوں یا مشاغل شنیہ ہیں, ان سب کو وہ اختیار کر رہے ہیں, اور یہاں پر وہ ایک کلچر جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کیا جا رہا. تو ایسے جب ہم پوری دنیا کی ایئر لائن کا ایک کلچر ہے, آپ کسی بھی ایئر لائن پہ ٹریول کر لیں, ان کی ایک باڈی لینگویج ہے, ان کا ایک کلچر ہے, ان کی ایک ثقافت ہے, ان کی ایک عادات کا نظام ہے. تو سارا اسی طرح 5 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جائیں, آپ انگلینڈ کے ہوٹل میں چلے جائیں, آپ جرمنی میں چلے جائیں, کوریا میں چلے جائیں, چائنا, کہیں بھی چلے جائیں, تو 5 اسٹار ہوٹل کا کلچر ایک کلچر ہے. اور اس طرح جو سیمینار ہوتے ہیں, کانفرنس ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, ان سب کا کلچر ایک ہے. اور ہم بھی وہی کلچر, وہی ٹرمینالوجی, وہی اصطلاحات, وہی پھولوں کے گلدستے, وہی سٹیج اور وہی چیزیں نقل کر کے تو اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی وہی چیزیں آ جائیں, ترقی پا جائیں, اور انہی عادتوں کی یا انہی راستوں کی ایسے یعنی پیروی کی جائے جو کہ ہر جگہ ایک ترقی کی علامت سمجھے جاتے ہیں. تو ایسے ہی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب ہماری ایجوکیشن کا جو نظام ہے, اور جتنی بھی پروفیشنلزم کے ایگزام ہیں, ہمارے میڈیکل کا ہے, انجینئرنگ کا, آرکیٹیکچر, کسی کا بھی آپ انداز, تو سب کی جو باڈی لینگویج ہے اور جو کتابوں کی زبان ہے وہ ساری یک ثقافتی ہے. اس کے پیچھے ایک قوت کام کر رہی ہے, اس کے پیچھے ایک نظام کام کر رہا ہے, ہم صرف اس کو کاپی کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی عطا شدہ نقل کو اپنی عقل کے زیر نگین کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عالم اور عاقل اور فاضل بن گئے. تو اس میں ہمارا کچھ ہاتھ نہیں ہے. ہم نے کسی نے کچھ چیز کتاب لکھ کر دے دی, ہم نے پڑھ لی, ازبر کر لی, یاد کر لی, اور ہم نے سمجھا کہ ہم بہت عالم فاضل ہو گئے. تو یہ مردوں کا علم مردوں تک پہنچا, مردوں تک جاری رہے گا. یہ کوئی علم نہیں ہے, یہ نقول ہیں, اور نقول عقل میں اتنا اضافہ نہیں کرتی جو کہ مشاہدات کرتے ہیں, یا ہماری اپنی زندگی کے تجربات کرتے ہیں, یا ہماری جو میڈیٹیشنل کیپیسٹی ہے وہ اس کو آگے لاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ادب و شعر کے متعلق سینکڑوں نظریے پیدا ہوئے ہیں, اور ذوق شعری کی بھی سینکڑوں قسمیں ہیں. شاعروں نے بھی اپنے بارے میں طرح طرح کے دعوے کیے. کوئی اپنے جذبات کی حقیقت بیان کرتا ہے, کوئی اپنے لا شعر کی حقیقت, لا شعور کی حقیقت, کوئی خارجی کائنات کی حقیقت, کوئی حسیاتی تجربے کی حقیقت, کوئی تخیلی تجربے کی, کوئی خاص جمالیاتی رشتوں کی. بہرحال سب دعووں میں ایک بات مشترک ہے, حقیقت. یعنی حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, بلکہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس دعوے کے ساتھ کہ جھوٹ ہی سب سے بڑی حقیقت ہے. غرض ہر ادب پارے کے پیچھے حقیقت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے, چاہے محض یہ ایک عنصر کسی تحریر کو ادب بنانے کے لیے کافی نہ ہو. فی الحال اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ طرز احساس سے حقیقت کا ایک مخصوص تصور پیدا ہوتا ہے, یا حقیقت کے تصور سے طرز احساس. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک رشتہ ہوتا ہے. پھر طرز احساس کی بنسبت حقیقت کے تصور کی واضح تعریف متعین کی جا سکتی ہے. اس لیے ہم اس نقطۂ نظر سے مشرق اور مغرب کا فرق معلوم کر سکتے ہیں. مشرقی تہذیبوں میں ہر قسم کے ثانوی اختلافات کے باوجود بنیادی طور سے حقیقت کا ایک واحد تصور ملتا ہے. یہاں حقیقت کے کئی درجے ہیں, لیکن یہ سب درجے ایک بنیادی حقیقت کے اندر سے نکلے ہیں اور اس کی بدولت وجود رکھتے ہیں. اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل حقیقت صرف وہی ایک ہے, باقی سب اس کے ظہور کی مختلف شکلیں ہیں. اس پوری بات کو فیضی نے ایک مصرے میں کہہ دیا, اور بہت ہی خوبصورتی سے کہا کہ یا ازل الظہور یا ابدیر الخفا.
یہ نعرہ مستانہ کس نے بلند کیا؟ یا ازلی الظہور یا ابدی الخفا، یا ہمیشہ سے ظہور یا ہمیشہ کی پوشیدگی۔ تو یہ بنیادی حقیقت ہر قسم کے تعینات سے ماورا ہے، ظہور کے دائرے سے بھی اوپر ہے، اس لیے الفاظ میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس حقیقت کی تعریف پیش کرنے پر مجبور ہوں تو بس اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو بھی کہیں اس میں نہیں لگاتے جائیں۔ حقیقتوں کے درجات کے لحاظ سے اسلامی اصطلاح میں اسے عالم لاہوت کہتے ہیں۔ یہ حقیقت عظمۂ ظہور کے دائرہ سے بالا تر ہے، لیکن ظہور بھی اختیار کرتی ہے، اس لیے حقیقت کے کئی درجے ہو جاتے ہیں۔ ظہور کا پہلا درجہ وہ ہے جس میں حیت یا شکل کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہم تعینات کے قریب آنے لگتے ہیں، یہ عالم جبروت ہوا۔ اس کے بعد حیت کا نمبر آتا ہے، یہاں بھی دو درجے بنتے ہیں، پہلے تو ظہور لطیف یعنی عالم ملکوت، اور پھر ظہور کثیف یعنی عالم ناسوت۔ تو یہ چار عالم جو میں نے بتا دیے وہ یعنی اگر یاد رکھنے والے علم عالم لاہوت، عالم جبروت اور عالم ظہور لطیف اور عالم ملکوت اور عالم ناسوت۔ تو حقیقت کے ان درجات کو سمجھانے کے لیے مشرق کی سب تہذیبوں میں ایک اقلیتی شکل استعمال کی گئی ہے۔ پہلے تو ایک بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ، اس کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ، یہاں تک کہ مرکز کا نقطہ باقی رہ جاتا ہے، جیسے پرکار سے ہم دائرے بناتے ہیں۔ یہ نقطہ اور سب سے بڑا دائرہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ایک طرف تو یہ سارے دائرے بڑے دائرے کے اندر محدود ہیں، دوسری طرف مرکز کے بغیر یہ دائرے وجود میں نہیں آ سکتے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم حقیقت کو دائروں اور درجوں میں تو بانٹ لے سکتے ہیں، لیکن فی الاصل حقیقت صرف ایک ہے۔ یہ ہے ہمارا حقیقت کا تصور۔ اب اس حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ بھی ساری مشرقی تہذیبوں میں ایک ہی ہے۔ حواس خمسہ، جذبہ، تخیل اور یہ سب معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کا اصلی عرفان بس عقل کے ذریعے ممکن ہے۔ یہاں عقل سے مراد تجزیہ کرنے والی قوت نہیں بلکہ عقل خالص ہے۔ عقل کے بجائے دوسرا لفظ دل بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، میرے دل میں یہ خیال ہے۔ دل کو احساس یا جذبے کے ساتھ یورپ نے چپکایا، اور آج کل ہم بھی یورپ کی تقلید کر رہے ہیں۔ مشرق میں دل کے بنیادی معنی ہے عقل خالص، جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ العقل فی القلب، العقل فی القلب یعنی دل میں اصل عقل ہے۔ اس کے علاوہ عرفان کا بھی ہمارے یہاں ایک خاص تصور ہے۔ اصلی عرفان وہ ہے جس میں جاننے والا جو چیز جانی گئی ہے اور جاننے والے کا علم تینوں ایک ہو جائیں۔ تو جیسے ہم نے عقل کے نشست میں مجھے یاد ہم نے یہ درجہ بندی کی تھی کہ کیسے ایک وجود ہے، اس وجود کے اوپر کاسہ سر ہے، اور کاسہ سر میں ایک دماغ ہے، اور دماغ کے اندر خیالات ہیں، اور خیالات کے تلاطم سے لاشعور ہے، اور لاشعور سے پھر شعور بنتا ہے، اور شعور سے عقل پیدا ہوتی ہے، اور عقل کے اوپر حکمت ہے، اور حکمت کے اوپر برہان ہے، اور برہان کے اوپر فرقان ہے، اور فرقان کے اوپر عرفان ہے۔ تو یہ ہم درجے بندہ اپنی نشستوں میں اس کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، لیکن مشرق کے نظام اقدار میں اس عرفان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے، اس لیے جو انسانی سرگرمی ہمیں حقیقت کے جتنے قریب لائے گی وہ اتنی ہی قابل قدر ہوگی، اور جتنی دور لے جائے گی قدر و قیمت میں اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ مشرق میں ساری انسانی سرگرمیاں چاہے وہ خارجی ہوں یا داخلی اسی پیمانے سے ناپی گئی ہیں۔ ایک انسانی سرگرمی کی حیثیت سے شعر و ادب پر بھی یہی معیار عائد ہوتا ہے۔ مشرق میں شاعری جزوی نیست از پیغمبری تو ضرور کہا گیا، لیکن شاعری کو انسانی زندگی میں سب سے بلند مقام کبھی نہیں دیا گیا، جیسے یورپ میں پچھلے 150 سال کے عرصے میں بعض لوگوں نے کیا ہے۔ چونکہ حقیقت عظمیٰ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور نہ عرفان حقیقت لفظوں کا معاملہ ہے، اس لیے شاعری کو ہمارے یہاں سب سے بلند درجہ تو نہیں مل سکا۔ یورپ میں بعض دفعہ شاعری کو پیغمبری کا رتبہ ملا، مگر ہمارے یہاں جزوے سے آگے بات نہیں، جزوی رکھا، کل نہیں کہا۔ لیکن اس نظام اقدار میں یہ جزوے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ شاعری الفاظ کی اسیر ہے، اس لیے تعینات سے باہر نہیں نکل سکتی اور عالم لاہوت تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن شاعری کی حیثیت ایک علامت کی بھی ہے، اس لیے شاعری عالم لاہوت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور عرفان حاصل کرنے میں ایک حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی اعتبار سے شاعری اپنی حدود میں ایک مستقل اہمیت اور قدر و قیمت کی مالک ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نظریے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مشرق میں شاعری کو بلند ترین درجہ چاہے نہ ملا ہو، مگر بنفس ہی
شاعری کو کبھی اس طرح رد نہیں کیا گیا جس طرح بیکن کے زمانے سے لے کر آج تک یورپ کے بہت سے مفکرین کرتے رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ خالص ادبی اقدار کی اگر کہیں عزت ہوئی تو مغرب میں نہیں بلکہ مشرق میں۔ یہ بات بظاہر محمل سے معلوم ہوتی ہے، لیکن شاعری کی حیثیت کو مشرق کے نظام اقدار کی روح سے دیکھیے۔ اول تو مشرق نے عرفان حقیقت کا اعلیٰ ترین فریضہ یعنی کبھی شاعری کو نہیں سونپا، اور اس لیے مشرق نے شاعری سے کبھی وہ مطالبہ بھی نہیں کیا جو رومانی دور کے بعد سے مغرب میں بعض لوگ کرتے رہے۔ یعنی مشرق میں شاعری حقیقت نمائی کے ساتھ اس طرح بری طرح گڑبڑ نہیں ہوئی جیسے مغرب میں، اور شاعری کی خالص ادبی حیثیت نسبتاً زیادہ برقرار رہی۔ پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں مغرب نے ادب پر طرح طرح کی غیر ادبی پابندیاں لگائیں، کبھی عقل پرستی کے زور میں، کبھی جذبات پرستی کے زور میں، کبھی اخلاقیات پرستی کے زور میں، کبھی بعض اسالیب بیان ادب سے خارج کیے گئے، کبھی بعض موضوعات۔ مثلا فحش نگاری کا قصہ دیکھیں جو خالصاً مغربی تہذیب کی پیداوار ہے۔ مشرق میں بھی ادب پر اس قسم کے اعتراضات وقتاً فوقتاً بعض لوگوں کی طرف سے عائد ہوتے رہے، لیکن فی الجملہ مشرق میں ادب کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل رہی، اور ہر قسم کے اسالیب اور موضوعات کو کھلے دل سے قبول کیا گیا۔ اس کشادہ دلی کا سبب یہی عقیدہ ہے کہ حقیقت کے سارے درجے پر ایک بنیادی حقیقت سے نکلے ہیں، اور عالم کثیف کا پست ترین درجہ بھی بالا تر حقیقت عظمیٰ سے منسلک ہے۔ اس لیے کسی طرح کی حقیقت کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شعر حقیقت کے کسی درجے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، اور اس درجے کی نوعیت کے اعتبار سے شعر کی قدر و قیمت کا فیصلہ ہوگا، لیکن چاہے شعر عالم کثیف کے پست ترین درجے سے بھی متعلق ہو، آپ اسے شاعری کے دائرے سے باہر نہیں نکال سکتے، بشرطے کہ وہ ادبی معیار پر پورا اترتا ہو۔ یعنی مشرق نے ادبی معیاروں کو وہ آزاد حیثیت دے دی تھی جو مغربی تہذیب فی الجملہ آج تک نہیں دے سکی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرق خالص جمالیاتی نقطۂ نظر یا فن برائے فن کا قائل تھا۔ فن برائے فن کا نظریہ تو صرف دیکارت کی کائنات میں رہنے والوں کے اذہان میں پیدا ہوتا وہی ہو سکتا تھا، اور خالص ادبی اقدار کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی اپنا نظام اقدار شعر و ادب پر بھی عائد کرتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہر انسانی سرگرمی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ مشرق میں ہر چیز کی اضافی اہمیت اور قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق حقیقت کے کس درجے سے ہے۔ اگر کسی چیز کا تعلق بیک وقت کئی درجوں سے ہو تو ہر درجے میں آ کر اس کی قدر و قیمت بھی بدل جائے گی، ایک جیسی نہیں رہے گی، حالانکہ وہ چیز اپنی جگہ جوں کی توں رہے گی۔ یہی حال لفظوں کا بھی ہے۔ مشرق میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان کے معنوں کا تعین انہیں حقیقت کے درجوں کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ مثلا ذات کا ہی لفظ لے لیں، دراصل ہمارے یہاں یہ لفظ صرف خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ لفظ ظہور کے درجات کی سیڑھیاں نیچے اترے تو آخر میں آپ یہ فکرہ سنتے ہیں کہ کتے کی ذات، یعنی لفظ ذات تو شروع سے آخر تک وہی رہا، لیکن اس کے ساتھ معنی کا تعین حقیقت کے ساتھ اس دائرے کی روح سے ہوا جس کے ضمن میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اسی حساب سے مشرق میں شاعری کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ مولانا روم بھی شاعری کرتے ہیں، میر بھی شاعری کرتے ہیں، چرکین بھی شاعری کرتے ہیں۔ مشرق ان تینوں میں سے کسی کو بھی شاعری کے دائرے سے خارج نہیں کرتا، لیکن تینوں کو ایک جیسی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ مغرب ان میں سے ایک یا دو کو شاعری کے دائرے سے باہر نکال دیتا تو پھر تینوں کو عظیم شاعر مان لیتا۔ مشرق کے نقطہ نظر سے ان تینوں میں جو چیز مشترک رہتی ہے وہ شاعری ہے، اور جو چیز بدلتی ہے وہ ان کے کلام کی قدر و قیمت ہے۔ تو مشرق کے اس روئے کو روایت کو نظریے کی شکل دینا چاہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعر ادبی معیاروں پر پورا اترتا ہے تو شاعری کے دائرے میں داخل ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شعر عرفان حقیقت میں بھی معاون ہو جائے تو عظیم شعر ہے، تو پیغمبری کا جزو ہے، یعنی شاعری سے کچھ آگے نکل گیا۔ لیکن اگر یہ شعر عالم ناسود کے اندر ہی رہ گیا تو اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی، مگر عالم انسانی کے بارے میں دائرے میں پھر بھی اہمیت قائم رہے گی۔ اگر یہ شعر عالم ناسود کے پست ترین مظاہر یعنی انسان کے کم ترین افعال اور خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، تو یہ شعر تو پھر بھی رہا لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے پست ہوا۔ تو پچھلے کوئی 100-150 سال کے عرصے میں ہمارے یہاں احادیث کے ذریعے شاعری کی حیثیت متعین بھی ہوتی رہی، چاہے میں خبر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے رہتے ہوئے کہ قرآن و حدیث کو کا بھی ہم پہ اثر رہا، اور بعض لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام کی روح سے شاعری حرام ہے، کیونکہ حضرت نے امراء القیس کو بہیمنوں کا سردار کہا، یعنی مذمت کی،
دوسرے لوگوں نے شاعری کو بالکل جائز قرار دیا کیونکہ حضرت شعر سنا کرتے تھے۔ تیسرا گروہ ان باتوں میں تضاد محسوس کر کے ازراہ ادب خاموش ہو گئے۔ چوتھے گروہ نے ٹھیٹھ مغربی ذہنیت کے مطابق اس تضاد کی اخلاقیاتی توجہ کی اور کہا کہ جو شعر نیک عمل کی ترغیب دلائے وہ اچھا ہے اور جو بدی کی طرف لے جائے وہ برا ہے۔ یہ بات تو خیر ہم نثر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، شعر کی تخصص ضروری نہیں، کوئی بھی پینٹنگ ہو، کوئی بھی گانا ہو، کوئی غزل ہو، کوئی شاعری ہو، کوئی نثر ہو، کوئی نظم، کچھ بھی ہو، تو بنیادی طور پر اگر وہ برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو اس کی مذمت ہی ہوگی، اور اگر وہ اچھائی کی طرف جائے تو یہ اس کو شعر کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں کوئی اتنا اہم نہیں ہے۔ اور اخلاقیات اور عمل کی اسلام میں جگہ جو ہے وہ تمام مذاہب میں ہے۔ میرے خیال کے کسی بھی مذہب نے امانت میں خیانت کی اجازت دی ہو، یا چوری کی، یا کم تولنے کی، یا جھوٹ بولنے کی، تو یہ اخلاقیات کے جو پیمانے ہیں وہ تقریباً تمام مذاہب میں یکساں ہیں۔ ہم جو 10 کمانڈمنٹس کہہ لیں، ان کو احکام عشرہ کہہ لیں، یا اخلاقیات کی بنیادیں کہہ لیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب ہوں یا آخری مذہب، ان سب میں بلکہ وہ معاشرے بھی جہاں مذہب ہے ہی نہیں، مذہب معاشرے ہوں، یا ایسے قبائل جہاں پہ کسی مذہب کی روشنی نہیں پہنچی تھی، تو یہ چیزیں انسان کی جبلت کا حصہ ہیں۔ اور جو برائی انسان سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، چوری کرنا مثال کے طور پر اگر بری چیز ہے، تو کسی قبیلے کا بھی شخص ہو اور کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو یا کسی مذہب سے بھی نہ تعلق رکھتا ہو، تو بھی اس کی قدر یہی ہوگی۔ اور اس لیے یہ آفاقی قدریں ہیں اور تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں۔ تو اس کو کسی ایک مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جاتا کہ ساری قدریں مثال کے طور پر ایک مذہب نہیں سکھائیں۔ تو حقیقت کے اس تصور کو نظر میں رکھے بغیر ہم مشرق کے ادب کی روح کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے آگے یعنی جتنے بھی اسالیب بیان، تشبیہات و استعارات ہیں وہ سب ثانوی اور خارجی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ مشرق کی روح بھی ادب میں برقرار کیسے رکھیں، اور اس تصور کو چھوڑ دینے کے بعد 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو آپ اس تصور کے ساتھ ساتھ مشرق کے سارے اسالیب بیان سے کنارہ کش ہو جائیں، اپنی ادبی روایت سے قطع تعلق کر لیں، اور جہاں جی چاہے عناصر لے کر ایک ہی طرح کا نیا ادب پیدا کریں، یا پھر اصلی اور بنیادی معانی کو چھوڑ کے خارجی اسالیب کو بتاتے رہیں۔ اس طرح ادب میں چھلکا ہی چھلکا رہ جائے گا، مغز غائب ہو جائے گا۔ ویسے بھی صورتحال زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ آپ محض خارجی اسالیب کی تکرار کریں یا آہستہ آہستہ ادب کو مرجھاتا دیکھیں، یا اسالیب میں نئے معنی خود بخود آنے لگیں، نئے معنی کے ساتھ اسالیب بھی بدلنے لگیں، اور آخر ایک نیک قسم کا ادب نمودار ہو جائے۔ بہرحال جس چیز کو ہم مشرقی ادب کہتے ہیں وہ اس کی نگہداشت روایات کی صورتوں میں ہو سکتی ہے، اور اسی میں وہ ترقی پا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ادب کی بنیادی حقیقت کے ایک خاص تصور پہ ہوتی ہے، اور اسالیب بیان اسی بنیادی تصور سے نکلتے ہیں، لہذا ان کی حیثیت ثانوی ہے، اور اس تصور سے الگ ہونے کے بعد ان میں جان نہیں رہتی۔ اگر ہم مشرقی ادب کی مخصوص روح اور فضا اتنی ہی عزیز رکھیں جتنی کہ ہم نے سمجھتے ہیں کہ کوشش کر کے کرتے ہیں، تو حقیقت کا پرانا تصور بھی قائم رکھیں، اور تصور قائم رکھنے کے لیے ہم چیزوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا جنہیں مغرب کی ترقی کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کے مشرقی تصور پہ ایمان رکھتے ہوں اور کپڑے دھونے کی مشین بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کو کپڑے دھونے کی مشین کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ایجادات بھی ہم پہ سائنس کی ترقی کی روح سے اثر ڈالتی ہیں۔ کو تصور کیا جائے کہ 9 من کی دھوبن کا ایک اصطلاح ہوتی تھی، ایک بہت بڑی عورت ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گٹھڑ اٹھانا ہے کپڑوں کا، تو وہ گھر گھر جاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اور لے کے میلے کپڑے لے کے جاتی ہے، اور نئے کپڑے استری شدہ لے کے آتی ہے۔ تو یہ ہمارے بچوں کی کتابوں میں اور مختلف کتابوں میں ان کے بڑے واضح حصہ ہے۔ لیکن جب واشنگ مشین آ جائے
تو ظاہر ہے وہ ایک کردار جو موجود ہے، یا گوالے کا کردار ہے، یا ایسے بہت سے کردار ہیں جو ہمارے معاشرے میں پہلے تھے. کوچوان تھا، ٹانگے تھے، اور ان کے اوپر گانے بھی بنتے تھے اور نظمیں بھی ہوتی تھیں. اور اب وہ ساری چیزیں جب رخصت ہو جائیں گی تو وہ بچے، وہ نسل جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی، نہ نعمان کی دھوبن دیکھی، نہ کوچوان دیکھا ٹانگے والا، یا ایسے اور بہت سے گوالا نہیں دیکھا ورنہ ہر گوالا ہر گھر میں دودھ دینے آتا تھا، اور صبح صبح اخبار والا گوالا یہ وہ آپ کے مستقل وزٹر ہوتے تھے کہ صبح آئیں گے تو پہلے گھنٹی بجے گی دودھ والا آیا. اور تو یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں تھیں جو کہ اب ہم اس کو نیسلے سے ملک پیک اور ان چیزوں پہ جب آ گئے تو ہم نے ان تمام استعاروں کو، تمام تشبیہات کو، تمام ان حقیقتوں کو، تمام ان معاشرتی اشاروں کو ہم نے ظاہر ہے بھلا دیا اور وہ پیچھے چلے گئے. اور یہ ترقی کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماری اصطلاحات بھی تبدیل ہوں گی، اور ہماری شاعری بھی تبدیل ہوگی، نثر بھی تبدیل ہوگی، اور وہ تمام اسلوب بھی تبدیل ہو جائیں گے جو کہ کیونکہ وہ آپ کے کمپیٹیبل نہیں رہیں گے آج کے دور کے ساتھ. جو بچے جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، ٹیبلٹس پہ بیٹھے ہیں اور موبائل فونز پہ ایپس بنا رہے ہیں، تو ان کی تو کوشش ہوتی کہ دودھ بھی موبائل فون سے نکل آیا تو ہم پی لیں اس کو. تو یعنی اس قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں، اور کم از کم یہ نہیں تو کم از کم اس کی فریگرنس آ جائے. اور اس قسم کے بھی تجربات ہو رہے ہیں کہ آپ کسی محفل میں ہیں، اور کسی بھی محفل میں ہیں، اور اگر پاکیزہ محفل ہے، نعت خوانی کی محفل ہے، اور آپ نے زوم پہ جوائن کیا ہے، تو اس کی نہ صرف یہ کہ جہاں سے محفل ہو رہی ہے اس کا منظر آپ کو نظر آئے، اور سارے سامعین اور ناظرین اور پڑھنے والے سب نظر آئیں، بلکہ اس میں جو اگربتیاں چل رہی ہیں اور جو خوشبو اور لبان اور فریگرنس اور فرینکنسن جسے کہتے ہیں، وہ اس کی خوشبو بھی آپ تک پہنچے. تو یہ اس قسم کے تجربات ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا اثر ہمارے روایات کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب پہ پڑتا رہے گا. اور اسی طرح مشرق اور مغرب کا فرق یہ بھی ہے کہ یہاں یہ تصور 19ویں صدی تک بلا شرکت قائم ہے کہ آج بھی مشرق کی کثیر آبادی اس پر ایمان رکھتی ہے. مغرب میں 14ویں صدی سے ہی اس عقیدے کی جڑ کمزور پڑی کہ مغرب کے لوگ ازمنہ وسطیٰ میں بھی اس تصور کو پوری وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھتے. بہرحال حقیقت کا یہ تصور زمانے میں دونوں جگہ رائج تھا. اس لیے ازمنہ وسطیٰ میں مغرب کا ادب بھی مشرق کے ادب سے نسبتاً قریب تھا. جس طرح ہم لوگ آج کل مغربی ادب سے خیالات، اسالیب، استعارات اور ادبی اصول مستعار لیتے ہیں، اسی طرح مغرب کے لوگ عربی ادب سے لیا کرتے تھے. مثلاً تنقید کے اصولوں کا ہی معاملہ ہے. جیسے تنقید کے جو اصول ہم نے پچھلی نشست پہ اس پہ بات بھی کی تھی، حسن تنقید، تو مغرب نے وہ عربیوں سے لیا. تو مغرب کے نزدیک بھی زندگی میں ادب کا وہی مقام ہے جو مشرق کے نزدیک چوسر اور بوکاچیو دونوں نے اپنی کتاب لکھنے کے بعد خدا سے معافی مانگی ہے کہ شعر و ادب میں پڑھ کے ہم اتنی دیر کے لیے اپنے فریضے سے غافل ہو گئے، اس لیے ہم نے بڑا گناہ کیا. اس زمانے میں مشرقی ادب اور مغربی ادب میں اتنی گہری مماثلت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فرق بھی تھا. حالانکہ 19ویں صدی سے مغرب کے لوگ مشرقیوں کو جذبات پرست سمجھتے رہے، لیکن ازمنہ وسطیٰ میں بھی مغرب کے ادب میں جذبے کا رنگ نسبتاً زیادہ حاوی تھا. ادب تو الگ، مغرب کے تصوف کا بھی ہمیشہ یہی حال رہا. مثلا سینٹ بوٹی نتورا کے نزدیک جن لوگوں کو خدا کا وصل نصیب ہوتا ہے ان کی خاص پہچان یہ ہے کہ انہیں اپنے گناہ پھر بھی یاد رہتے ہیں. چونکہ مغرب کے تصوف میں بھی جذبے کو اتنی اہمیت حاصل رہی اور جذبہ عالم مادی کی چیز ہے، اس لیے ازمنہ وسطیٰ کے مغربی ادب میں بھی امیجری کو ایسی ہے نمایاں حیثیت ملی جو مشرقی ادب میں نہیں. اور یہ 19ویں صدی سے مغرب کے لوگ اس بات پہ بھی نالاں ہوتے رہے کہ مشرقی ادب میں تشبیہ اور استعارے کی بھرمار ہوتی ہے. بلکہ ہمارے جیسے مولانا حالی اس ایپ پر بہت شرمائے، لیکن خود مغرب کا ایک آدمی جس نے مشرق کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے، یعنی ولیم ہاس، اسلامی تصوف کی شاعری کے سلسلے میں شکایت کرتا ہے کہ مشرق کے لوگوں نے امیجری کو بذات خود کبھی قابل قدر نہیں سمجھا، بلکہ اسے مجازن استعمال کرتے رہے. مشرقی اور مغربی ادب میں بنیادی اختلاف اس وقت سے پیدا ہوا جب یورپ نے ریسائنس یا رینائسنس یا نشاط ثانیہ کے دور میں حقیقت کے اس تصور کو چھوڑنا شروع کیا جو دونوں کے درمیان مشترک تھا. یہ تصور چھوڑنے کے بعد یورپ پر کیا گزری اور مغربی معاشرے میں کیا انقلابات رونما ہوئے، یہ ایک لمبی بحث ہے. مختصراً اور بطریقہ مجازیہ کہا جا سکتا ہے کہ مغرب کے ہر گھر میں خدا کے بجائے واشنگ مشین آئی،
اور گھر والے کی بیوی ڈرائی کلینر بن کے رہ گئی. خیر فی الحال زمانہ واسطہ ادب سے ہے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ نظام اقدار کے لحاظ سے مغربی ادب کی بڑی بڑی تبدیلیوں کا جائزہ اگر لیا جائے تو انفرادی طور سے شاعروں اور ادیبوں کی حیثیت اور ان کی قدر و قیمت کا ایک یہاں بالکل سوال نہیں. لیکن نشاط ثانیہ کے دور میں صرف یورپ بلکہ انسانیت کی تاریخ میں جو بات نما ہوئی وہ یہ تھی کہ حقیقت کا دائرہ صرف مادی دنیا تک محدود کر دیا گیا. پہلے تو لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ مادی دنیا سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 19ویں صدی سے مغرب نے یہ کہنا شروع کیا کہ مادی دنیا سے آگے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا خیال یہ پیدا ہوا کہ ہمیں ہر بات پر صرف انسان کے نقطۂ نظر پہ غور کرنا چاہیے اور خدا کے نقطۂ نظر سے نہیں. تو جیسے ڈی ایچ لارنس کے نزدیک عہد حاضر کا اعلان نامہ مارٹن لوتھر اور شیکسپیئر جیسے بڑے آدمیوں نے نہیں بلکہ پوپ نے اس شعر میں پیش کیا ہے: خدا کی فکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو پہچانو. نسل انسانی کے لیے مطالعہ کا اصل موضوع خود انسان ہے. تو مغرب بہت ہی کوشش کے ساتھ اس راستے پر ہے کہ ہم ایک گاڈ لیس یعنی خدا کے بغیر ایک سوسائٹی چاہتے ہیں. اور میں ابھی ریسنٹلی جب میں گیا تھا انگلینڈ تو میں نے دیکھا کہ چرچ اجڑ گئے. اور یہاں لندن میں ایک بہت بڑا اسٹور ہے جسے ہیریٹس کہا جاتا ہے، جو جس کا مالک یہ دودھی فائد تھا جو کہ ڈائنا کے ساتھ جس کا بیٹا مارا گیا تھا. تو ہیریٹس کا مالک، اس کے پیچھے اسکاٹ لینڈ چرچ ہے بالکل اس کے عقب میں. اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جائے، اور اتنی پرشکوہ عمارت ہے، اتنی اور بہت وسیع و عریض. اور میں اس کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ صرف 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ہر شخص 80 سال سے اوپر عمر کا زیادہ کا ہے. تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا، میں فیملی کے ساتھ، انہوں نے یعنی اتنی خوشی ہو فوراً ہمیں بلایا، چائے کافی آفر کی. اور یہ یعنی چرچ کی طرف لوگ اتنی بڑی عمارت، اتنی خوبصورت اور اتنی پرکشش عمارت ہونے کے باوجود اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ چرچ بک رہے ہیں، چرچ لوگ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں اور یا دوسرے کاموں بلکہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ہیڈ گھماتے ہیں تو کوئی پیسہ نہیں، 1 پاؤنڈ بھی نہیں دیتا ان کو. اور لوگ خدا کے بغیر وہاں پر پادریوں کا، فادرز کا اور وکرز کا ایک جو اثر تھا سماج پر وہ بہت حد تک مفقود ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہ گاڈ لیس سوسائٹی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اب اتنا مکمل اور اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو خدا نخواستہ خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اب اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو پتہ ہے کہ سرن میں جو تجربات ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، تو پوری دنیا میں جتنے بھی سائنسی تجربات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی سائنسی ترقی پہ پیسہ لگ رہا ہے وہ ایک طرف، اور سرن پہ جو پیسہ لگ رہا ہے جہاں پہ گاڈ پارٹیکل اور الیکٹران بمبارڈمنٹ اور ایٹم پہ بہت زیادہ کام پچھلے 20 برس سے انتہا کی شدت کے ساتھ اور انتہائی خطیر رقوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ سن کی لیبارٹریز میں. تو سلسلہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ کیونکہ خدا کا تصور وہاں پر مٹایا جا رہا ہے، یعنی انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. اسکولوں کالجوں میں تربیت دی جا رہی ہے اور انسان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، اور بلکہ انسان خود ہی اپنے نظام کو چلا سکتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے زبردست قسم کے دلائل بھی جمع کر رکھے ہیں. تو چنانچہ یہ اس لیے اس حوالے سے کہ جو ڈی ایچ لارنس کے نزدیک عہد حاضر کا اعلان نامہ مارٹن لوتھر اور شیکسپیئر جیسے بڑے آدمیوں نے نہیں بلکہ پوپ نے اس شعر میں پیش کیا کہ خدا کی فکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو پہچانو. یا اپنا کام کرو تمہیں اللہ سے کیا ہے، تو اللہ کو اپنا کام کرنے دو، اگر ہے تو کرتا رہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے نشاط ثانیہ کا ادب انسان کا مطالعہ کرتا رہا، انسانی تجربے کو سب سے بڑی حقیقت سمجھ کے. لیکن چونکہ اس نظریے میں یہ خیال بھی شامل تھا کہ انسان فطری قوتوں پر قابض ہو سکتا ہے اور فطرت پہ فتح پانے کے ذریعہ تجزیہ کار عقل معلوم ہوتی تھی، اس لیے 17ویں صدی کے وسط سے انسانی صلاحیتوں کے ایک عنصر کو دوسروں پر فوقیت دی گئی.
اور ادب مادی کائنات اور انسانی تجربے کو منطق اور تجزیہ کار عقل کے ماتحت لایا گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں کچھ لوگ اس عقل سے بھی اکتا گئے اور اسے چھوڑ کے جذبے اور تخیل پہ آئے۔ 19ویں صدی کے بس جذبے کو بھی چھٹی ملی اور حسیات کا عمل داخل ہوا، اور 1915 سے تبدیلیوں کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ اب حسیات کے کھیل سے بھی لوگ تھک گئے، لہذا لاشعور کا ناٹک شروع ہوا۔ پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر ہر چیز کو انسان کے نقطہ نظر سے ہی کیوں دیکھا جائے، آخر دوسری حقیقتیں بھی تو ہیں جو دراصل انسان سے زیادہ بنیادی ہیں۔ اس لیے انہوں نے حیوانات اور نباتات کو خود انہی کے تجربے کے مطابق اور انہی انسانی تجربے سے الگ رکھ کے پیش نظر کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور گروہ نے تجویز پیش کی کہ انسانی تجربے کو مشینوں کی اوضاع میں کیوں نہ ڈھالا جائے، یعنی غیر نامیاتی مادے کو حقیقت کی بنیادی شکل سمجھا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نشاط ثانیہ سے لے کر اب تک جن چیزوں کو اہم ترین حقیقت سمجھا گیا وہ سلسلہ وار یہ ہیں، یعنی انسان، تجزیاتی عقل، جذبہ، حسیات، لاشعور، حیوانات، نباتات اور غیر نامیاتی مادہ۔ اس پورے سلسلے میں مشترک چیز یہ ہے کہ سب مادی دنیا کے اجزاء اور مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ پھر انہی تصورات میں خاص بات یہی ہے کہ ازلی الظہور و ابدی الخفا، یعنی اس تصور کے ذریعے حقیقتوں کی جو درجہ بندی ہوتی تھی وہ یہاں ممکن نہیں۔ مادہ تو خیر اس پورے دور میں آخری حقیقت سمجھا ہی گیا، لیکن ہوتا یہ رہا کہ ہر گروہ نے مادہ کی کسی خاص شکل کو چن لیا اور باقی تمام چیزوں کو اس کا تابع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ادب اور فلسفے میں ایک گروہ دوسرے گروہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور مختلف نظریوں میں مفاہمت کی کوئی صورت نہیں۔ ادب اور تنقید کے نظریوں کا بھی یہی حال ہے۔ عقل، جذبہ اور حسیات وغیرہ میں سے جو عنصر ابھرا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادب کے نئے نظریے بھی نمودار ہوئے ہیں، اور عموماً ان کے درمیان اتنے شدید اختلافات ہیں کہ ان کو جمع کر کے کوئی معنی خیز وحدت پیدا کرنا مشکل ہے، بلکہ شاید ناممکن۔ تو مغربی تہذیب کی ان تبدیلیوں کو مشرقی تصور کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مادی دنیا اور انسان کو آخری یا اہم ترین حقیقت سمجھنے کی وجہ سے مغربی تہذیب مدارج حقیقت کے اعتبار سے نیچے ہی اترتی چلی گئی اور غیر نامیاتی مادے تک پہنچنے کے اپنے دو خداؤں یعنی انسان اور حیات کو بھی رد کر رہی ہے۔ لیکن مشرقی تصور کو ہم تو واہم پرستی سمجھتے ہیں، تو یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان تبدیلیوں کو تنزل اور پستی کیوں نہیں، ترقی کیوں نہ کہیں۔ اس لیے اب یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے بڑے نمائندوں نے اپنے معاشرے کی ہر اہم تبدیلی کے بعد پورے عمل کا خلاصہ اس طرح پیش کیا کہ 19ویں صدی کے آخر میں نیٹشے نے اعلان کیا کہ خدا مر گیا ہے۔ بلکہ جو لوگ امریکہ گئے ہیں اور ہالی ووڈ اور وہاں جو کریکٹر تھا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کارٹون کی ایک سیریز ہے جو بلی اور چوہے والی سیریز ہے، اس میں اس کا جو خالق ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ دس از مکی ماؤس ہو ریپلیسڈ گاڈ، یعنی یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ اس کی قبر کے اوپر۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے نیٹشے نے کہا کہ جو بھی اللہ تھا خدا نہ خاصا وہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ مر گیا ہے، اب اس کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو ہمیں چاہیے۔ تو اسی طرح منٹو کی قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے جی 1925 کے قریب ڈی ایچ لارنس نے اعلان کیا کہ انسانی تعلقات کا ادب مر گیا۔ 1945 کے بعد مالرو نے اعلان کیا کہ انسان ہی مر گیا۔ تو صرف یہ کرنا کہ ترقی یا تنزل کا فیصلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی